बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात ताहूम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और उस नई दरसी किताब की मशकों में जो नए नए उन्वानात शामिल किए गए हैं ग्रामर के, वो भी हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और उनके तफसीली नमूने भी हमने पढ़ लिए हैं। और उन नए उन्वानात में से 3 उन्वानात ऐसे हैं जो कि फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न आया है उसमें तफसीली सवालात में शामिल किए गए हैं। और वो 3 उन्वानात जो हैं वो हैं कॉलम, याददाश्त और उर्दू ईमेल। ठीक है, तो बाकी भी कुछ और नई चीज़ें हैं जैसे कि रिपोर्ट नवीसी, इदारिया नवीसी, सफ़रनामे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आपने उनकी तारीफ़ें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है और सफ़रनामा की तारीफ़ के साथ साथ सफ़री रुदादें भी मैंने आपको जो करवाई हैं वो भी करनी है, क्योंकि वो भी आपके पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 6 में सफ़री रुदात शामिल की गई है। जबकि उर्दू ईमेल और कॉलम जो है वो मुकालमे के साथ लाजमी जो है सवाल के तौर पर ये शामिल किए गए हैं। और सवाल नंबर 6 में सफ़री रुदात और याददाश्त को शामिल किया गया है। तो ये तफसीली चीज़ें जो है मैंने आपको करवा दी हैं, इनमें काफ़ी सारे मैंने तफसीली नमूने करवाए हैं आपको, तो ये आपने लाजमी करने हैं। इसके अलावा दावतनामे भी आपको अच्छी तरह से तफसीली तौर पर लिखने आने चाहिए। चाहे वो किसी भी तकरीब के बारे में दावतनामा हो तो आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। तो चलिए आज हम ईमेल के बारे में जो है वो मज़ीद जानते हैं कि फ़ेडरल बोर्ड के पेपर में जो है ये एक लाज़मी सवाल के तौर पर क्योंकि आना है तो हमें इसका पैटर्न भी अच्छी तरह से आना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे उन्वानात पर ईमेल करवा दी हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था और उसका जो एंडिंग पैटर्न था वो लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको लिखवाया था। जबकि मैंने आपका पहले ही जहन बना दिया था, पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से अभी तक जो है वो न्यू पैटर्न पर अभी मुझे कोई मटेरियल नहीं मिला। न्यू पैटर्न उनकी तरफ से जो है हमारे पास नहीं है मौजूद। तो जैसे ही मुझे कहीं से मिलेगा तो मैं उस पर आपको अगेन जो है वो करवाऊँगी, ईमेल्स भी करवाऊँगी और वो पैटर्न भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब हमें फ़ेडरल बोर्ड की एक ऐप में जो है बिल्कुल लेटेस्ट जो पैटर्न आया है वो मिला है, तो मैंने सोचा कि आपको अगेन ये करवा दिया जाए। तो उसमें लिखा हुआ है कि फ़ेडरल बोर्ड के मुताबिक उर्दू में ईमेल के 2 बुनियादी अंदाज़ होते हैं। एक है रस्मी ईमेल और एक है गैर रस्मी ईमेल। तो पहला यानी कि रस्मी ईमेल जो होती है वो सरकारी, तालीमी या दफ्तरी मकासद के लिए लिखी जाती है। और मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है कि जिस तरह ख़तूत के आपको करवाए थे और ख़त की तारीफ़ में भी बताया था कि ख़त 2 किस्म के होते हैं, रस्मी ख़तूत और गैर रस्मी ख़तूत, और ये MCQs में भी आता है। तो क्योंकि अब ईमेल शामिल कर दी गई है ख़तूत की जगह में, तो अब आपने ये भी अच्छी तरह ज़हन नशीन रखना है कि ईमेल की कितनी इक़साम होती हैं, 2 इक़साम होती हैं, रस्मी ईमेल और गैर रस्मी ईमेल। तो ये आपने अच्छी तरह से इन्हें याद करना है और इनकी ये तारीफ़ भी आपके जहन में रहनी चाहिए। मैं पहले भी आपको तारीफ़ करवा चुकी हूँ, यहाँ मुख्तसरन मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये भी आपने पहले वाली तारीफ़ के साथ जो है शामिल करके ये जुमला भी तो आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। तो दूसरी जो है वो गैर रस्मी ईमेल है, दोस्तों, रिश्तेदारों या ज़ाती मकासद के लिए ये लिखी जाती है गैर रस्मी ईमेल। तो अब आगे हम जान लेते हैं जो रस्मी ईमेल का फॉर्मेट है वो क्या बताया गया है। ऊपर का कोई पैटर्न जो है वो आपको नहीं बताया गया और मैंने आपको उर्दू में लिखना भी सिखाया हुआ है। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो तब भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप फ्रॉम और टू के साथ इंग्लिश में ही लेफ़्ट साइड पर फ्रॉम और उसके आगे एड्रेस और टू और उसके आगे एड्रेस जो है ये आप जो है वो इंग्लिश में ही लिखिए और लेफ़्ट साइड पर ही लिखिए। उसके बाद कोई भी लाइन स्किप किए बगैर अगली ही लाइन से जो है वो आप फिर राइट साइड पे सारा बाकी आपने उर्दू में ईमेल को लिखना है। तो आपने तारीख़ से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट जो हमें बताया गया है FBISC की जो ऐप है उसमें
وہ موضوع سے شروع کیا گیا ہے کہ آپ نے موضوع لکھنا ہے. ای میل کا مقصد جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہوگا موضوع میں. اس کے بعد موصول کنندہ اور کہ جس کو آپ یہ ای میل بھیج رہے ہو اس کا نام اور عہدہ یعنی کہ پھر القاب آ جائے گا, محترم, محترمہ اور ان کا نام عہدہ یہ لکھنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر باقی آگے جو ہے وہ نفس مضمون وغیرہ جو لکھا جاتا ہے وہ لکھنا ہوگا, جیسے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں یہ ای میل کا یہاں پہ پھر مقصد بتائیں گے آپ کے اس سلسلے میں بھیج رہی ہوں. پھر تفصیلات آپ لکھیں گے. براہ کرم میری درخواست پر غور فرمائیں اور جلد از جلد جواب عنایت کریں. میں آپ کے جواب کا یا کی منتظر رہوں گا یگی. تو یہ آپ نے لکھنا ہوگا. اور اس کے بعد جو اینڈنگ پیٹرن بتایا ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے رائٹ سائڈ پر لکھنا بتایا گیا ہے, تو آپ نے اردو ای میل کا جو سٹارٹنگ پیٹرن ہوگا وہ صرف فرام اور ٹو کو لیفٹ سائڈ پہ لکھ کے باقی سارا تاریخ, موضوع اور سارا باقی آپ نے جو ہے اسٹریٹنس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے. اور اس کا اینڈنگ پیٹرن بھی رائٹ سائڈ پر ہی ہوگا, ٹھیک ہے. کہ اینڈ پہ آپ لکھو گے شکریہ, نیک تمنائیں, پھر آپ نام لکھو گے. تو نام بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نام نہیں لکھنا الف بے جیم یا حمزہ چھوٹی بڑی یا دال ڈال زال, اس طرح سے آپ لکھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو جو ہے ایک یہاں پر رسمی ای میل کا نمونہ جہاں پہ میں نے ایک لکھا ہے, ایک مثال یہاں پہ میں نے لکھی ہے تفصیلی, تو یہ آپ دیکھ لیجئے. تو آپ نے یہ دیکھیے میں نے لیفٹ سائڈ پر ہی فرام abc@gmail.com اور یہاں درمیان میں فرام کے بعد کالن کا سائن یعنی کہ رابطہ, اردو میں کہتے ہیں اس کو رابطہ کی علامت, یہ ضرور لگانی ہے. پھر اس کے بعد ٹو, پھر یہاں پہ رابطہ کی علامت xyz@gmail.com. تو یہی دونوں آپ یاد کر لیں. یہاں پر ABC لکھا ہے تو یہاں DEF بھی لکھ سکتے ہو, XYZ بھی لکھ سکتے ہو, کچھ بھی لکھ دو, ٹھیک ہے. تو یہ دو آپ اسی طرح اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ ہی لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لائن سکپ کیے بغیر ویری نیکسٹ لائن سے آپ نے رائٹ سائڈ سے باقی ساری ای میل جو ہے وہ لکھنی ہے. جیسے کہ یہاں میں نے لکھی ہے تاریخ 10 فروری, جبکہ آج تو 13 ہے. آپ جس دن لکھ رہے ہوگے اس دن کی موجودہ آپ نے تاریخ لکھنی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے موضوع لکھنا ہوگا. تو موضوع کہاں سے ملے گا آپ کو؟ وہ جو سوال دیا گیا ہوگا اس سوال کے اندر اب موضوع موجود ہوگا, وہاں سے آپ نے لکھنا ہے. چاہے یہاں پر آپ ہیڈنگ موضوع کی دیں, چاہے یہاں پہ ہیڈنگ عنوان کی دیں, دونوں درست ہیں. اور یہاں پر آپ نے رابطہ کی علامت ضرور لگانی ہے, تاریخ کے بعد بھی اور یہاں موضوع کے بعد بھی. موضوع یہاں پر کیا ہے میں نے آپ کو پورا سوال نہیں بتایا ہے, لیکن میں یہ آپ کو پڑھاؤں گی پوری, تو آپ دیکھ لیجئے گا, سمجھ آ جائے گی آپ کو. موضوع امتحانی نتائج کی معلومات کے لیے درخواست. تو یہ کس کو لکھ رہے ہیں؟ فیڈرل بورڈ کو لکھی جا رہی ہے, یعنی سیکرٹری کو, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, جب آپ موضوع لکھ لیں گے یعنی عنوان, تو اس کے بعد آپ نے ایک لائن سکپ کر دینی ہے, چھوڑ دینی ہے. ایک لائن چھوڑ کے پھر اگلی لائن پہ آپ لکھیں گے محترم سیکرٹری FBISC. یہاں پہ FBISC کی جگہ پہ آپ فیڈرل بورڈ بھی لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. محترم سیکرٹری فیڈرل بورڈ اردو میں لکھو گے. اور اس کے بعد ایک تو دیکھیں پہلے میں نے یہ لائن سکپنگ نہیں بتائی تھی, آج بتا رہی ہوں, تو یہ لائن ضرور سکپ کرنی ہے. اس کے بعد پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا سینٹر سے آگے سے لکھنا بتایا تھا, لیکن اب آپ نے تمام جو ہے وہ نئے جملے جو ہیں ہر اگلی لائن پہ لکھتے ہوئے جو ہے نیا جملہ آپ نے بالکل سٹارٹ سے سیدھ کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ لکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے, جہاں پہ آپ نے تاریخ کا تے, موضوع کا میم لکھا ہے بالکل اسی کی سیدھ میں ایک لائن چھوڑتے ہوئے آگے آپ محترم کا میم یہاں آنا چاہیے بالکل سیدھ میں, محترم سیکرٹری FBISC. اور اس کے آگے پہلے میں نے آپ کو القاب کے بعد جو ہے ندائیہ لگانے کا بتایا ہوا تھا, لیکن یہ جو نیو پیٹرن ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے آیا ہے, تو یہاں پر کوما مارک کرنا ہے اب آپ نے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ندائیہ کی جگہ پہ آپ کوما پٹ کریں گے, کوما لگائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک اور لائن سکپ کرنی ہے, یعنی چھوڑ دینی ہے, اور اس سے اگلی لائن بھی بالکل جہاں اسے سیدھ کا خیال رکھتے ہوئے سٹارٹ سے ہی آپ نے لکھنی ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں جماعت ناہم کا طالب علم ہوں اور اپنے امتحانی نتائج کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. براہ کرم مطلع فرمائیں کہ نتائج کب جاری کیے جائیں گے اور انہیں کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے. یہ سوال کیا گیا ہے معلومات لینے کے لیے, تو یہاں پہ آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے. ہر نیا پیراگراف شروع کرتے ہوئے آپ جو ہے درمیان میں ایک لائن سکپ کرتے جائیے گا. یہاں پر یہ میں نے بالکل شارٹ فارم لکھی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پیٹرن ہی ہے.
تو آپ اس میں مزید کوئی سوال کرنا چاہیں اور اضافی معلومات یا تفصیلات کے ساتھ آپ لکھنا چاہیں تو پھر آپ ایک لائن اسکپ کرتے ہوئے اگلی لائن سے اگلا پیراگراف لکھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں لائن اسکپ کر کے لکھا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے پیشگی شکریہ، یعنی یہ معلومات جو آپ مجھے دیں گے میں اس کے لیے آپ کا پہلے ہی شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ پھر آپ نے ایک لائن اسکپ کرنی ہے اور آخری جو اینڈ میں آپ نے اختتامی پیٹرن لکھنا ہے، نیک تمنائیں، اور یہاں پر کوما مارک کرنا ہے۔ پہلے ہم اینڈنگ پیٹرن میں کہیں پہ کوئی علامت نہیں لگا رہے تھے، لیکن یہاں پر آپ نے کوما پٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام۔ نام کی جگہ یہ آپ نے کیا لکھنا ہے، اصل میں اپنا نام نہیں لکھنا، الف بے جیم لکھتے ہیں، کیونکہ اوپر کہیں بھی الف بے جیم نہیں لکھا اس لیے یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اوپر کہیں شہر کی جگہ یا کسی بھی جگہ اگر ہم الف بے جیم آلریڈی لکھ دیا ہے تو آپ نے یہاں پہ دال ڈال زال یا پھر ایکس وائی زی حمزہ چھوڑیے بڑی یہ لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ناہم جماعت کوما گورنمنٹ اسکول یا ماڈل اسکول یا آپ کے اسکول کا جو بھی نام ہے وہ اسکول کا نام لکھ کے آگے کوما مارک کرنا ہے، اسکول لکھنے کے بعد کوما، اور اس کے بعد آپ نے شہر کا نام نہیں لکھنا، اس کی جگہ پہ یہ میں نے لکھا ہے دال ڈال زال، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ الف بے جیم لکھا تھا، یہاں پہ دال ڈال زال لکھ دیا ہے۔ تو چلیے یہ آج آپ کو میں نے ایک رسمی ای میل جو ہے یہ کروائی ہے، اور ایک اور اسی طرح نئے پیٹرن کے مطابق میں کل انشاءاللہ آپ کو ایک غیر رسمی ای میل کروا دوں گی، اور اس کے بعد ہم ابھی مزید کچھ پیپرز جو ہے وہ جو میں آپ کو ٹیسٹ سیریز کروا رہی ہوں وہ کرواؤں گی، کیونکہ ایک بار جو ہے وہ چیپٹر وائز مکمل ہو جائیں گے ہمارے پیپر تو پھر میں آپ کو فرسٹ ہاف بک کے میں سے بھی پورا پیپر بنا کر کرواؤں گی، اور اس کے بعد نیکسٹ ہاف بک جو ہے اس میں سے بھی پیپر بنا کے کرواؤں گی، اور آخر میں انشاءاللہ ہم پوری بک میں سے جو ہے 2-3 اس کے پیپر بنا کر ٹیسٹ بنا کر جو ہے وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گی، تاکہ جتنی زیادہ آپ کی تیاری ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے، بہت ہی اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی محنت کا ضرور صلہ دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔